السلام علیکم دوستو، میں ہوں شمس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام کی بات۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ امید ہے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کو پسند کیا ہوگا۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بھی بہت ہی اچھی ویڈیو ہے، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھنی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اصحاب کہف جو تھے وہ کون تھے، ان کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصحاب کہف کون تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد نیند سے کیوں جگایا۔ یہ بہت ہی ایک عجیب واقعہ ہے، آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ تو ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہے، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھنی ہے۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں اس یہودی عالم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں غصہ ہو کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی اس نے مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، اور یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں یا ان کے چند نوجوان حواریوں کو ایک روز اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ دوستو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت سے موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس تک یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بے حد غیظ و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں رہ کر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ جبکہ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصہ کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی
اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بے قراری سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے موجود ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی دیوار گرانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا، اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے کر آؤ اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو کہ ظاہر ہے 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو کوئی پہچاننے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے جبکہ تم لوگ ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام سے ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا ششدر اور پریشان ہو کر رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس کے شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اس وقت بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ ایک کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و گل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آن پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ پاک کے ذکر و اذکار اور اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بیدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرہ اور عمائدین شہر کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ پاک نے ان اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا۔
جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے ہمارے ساتھ مل کے دیکھی ہوگی. بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی. اصحاب کہف کے بارے میں آج ہم نے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد کیوں جگایا تھا. تو اس طرح کی ریئیکشن ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی. بس آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے. تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.